بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی تبلیغ یہ یورپ میں ہو رہی ہے، آگے پیچھے ہو رہی ہے، مگر یہ لوگ پاکستان سے کیوں آ رہے ہیں؟ کون لوگ؟ یہ آمدی جو ہیں، یہ پاکستان میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ پاکستانیوں سے پوچھیں، پاکستانی حکومت سے پوچھیں، پاکستان کے مولویوں سے پوچھیں، پاکستان کے منصفوں سے پوچھیں، جن کے نزدیک، آپ کی عدالت عالیہ کے نزدیک سر اگر کوئی احمدی کلمہ پڑھتا ہے تو ایک ایسا جرم ہے کہ اس کے نتیجے میں اسے پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے اور اس کے خلاف 295 کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے۔ جہاں جس ملک میں یہ حالات ہوں وہاں سے ہجرت کرنے کا حق ہے کہ نہیں ان کو؟ حق ہے سر، مگر اس کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے، کسی جگہ پہ اس چیز کی اپیل کی جائے۔ یہ اگر پھانسی پہ لگاتے ہیں تو ان کو لگائیں نا جو یہاں پہ ہالینڈ میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ خدا کو گالی نکالتے ہیں۔ ہالینڈ میں جب یہ لوگ پاکستان جاتے ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھے جاتے ہیں، سر پہ اٹھایا جاتا ہے، بڑے بڑے اچھے۔ ان لوگوں کو جو ان کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ خدا کے دشمن ہیں، جی ان کو تو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں۔ Why? After what is the reason? I mean to اس say. لیے کہ ان کے رزق کی طرف نظر ہے۔ جی بھکاری کا ہاتھ جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا کرتا۔ سر مغربی قومیں ہوں، امریکہ ہو، جو بھی ہیں، ان سب کے سامنے یہ جھک جاتے ہیں، اس لیے کہ عبادت یہ اپنے نفس کی کر رہے ہیں آج کل۔ سر اب آپ بڑے سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہیں مجھے باتوں سے کی طرف سے، اور خدا کرے کہ میرا یہ حسن ظن سچا ہو۔ آمین۔ آپ نے اپنے گرد و پیش جو دیکھا ہے لوگوں کو، سر وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا اپنے نفس کی کرتے ہیں؟ نفس کی سر نفس کی۔ اپنے نفس کی خاطر گدھے کو بھی باپ بنا لیں گے، بناتے ہیں۔ جب مقصد پورا ہو گیا تو باپ کو بھی گدھا کہہ دیں گے۔ سر یہ قومی کردار بن گیا ہے، جی اور حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، دونوں ہی مشرک ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی حکومت پہ آتا ہے تو داتا دربار جا کر حاضری دیتا ہے، اور وہ جو فوت شدہ ایک انسان ہے اس سے وہ مرادیں مانگتے ہیں۔ یہ کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ وہ دیندار واقعتاً ان کا احترام کر رہے ہیں۔ دنیا کو خریدنے کے لیے۔ بالکل بالکل صحیح ہے۔ Exactly. بے نظیر ہو یا نواز شریف ہوں، دونوں دربار میں جا کر جو سجدہ کرتے ہیں تو اپنے نفس کو سجدہ کرتے جی ہیں، جی عوام الناس کو پاگل بنانے کے لیے، سر اور ان کو وہاں سے کچھ نہیں ملتا، نہ مل سکتا ہے۔ تو جس قوم کا یہ حال ہو کہ اندر سے مشرک ہو گئی ہو، اس سے کیا خیر کی امید ہے؟ ان کا ملا اتنا بدنصیب ہے کہ اسلام کو آئے دن ہر جگہ، گلی میں، ہر موڑ پہ، ہر گھر میں خطرہ ہے، بلکہ ہر خطرہ اسلام کو کھائے جا رہا ہے۔ نہ دین باقی، نہ انصاف باقی، نہ سچائی باقی، نہ بچوں کا احترام باقی، نہ بڑوں کا احترام باقی۔ جہاں بچے بکتے ہوں، جہاں بچے اغوا ہوں، اور اگر کوئی پیسے نہ دے تو ان معصوم بچوں کی لاشیں بوریوں میں بھر کے بھیجی جاتی ہوں، جی جہاں جب چاہے کوئی موٹر سوار جس کو چاہے قتل کر کے نکل جائے، ٹھیک جہاں ڈاکے عام ہوں، جہاں چوری روزمرہ کا دستور بن جائے، کسی کو کوئی امن نصیب نہ ہو، وہاں ان کے نزدیک اللہ کے فضل کے ساتھ اسلام قائم ہے، اور بڑا اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے۔ اور جن بستیوں میں جہاں جماعت احمدیہ واقعتاً نیکی کی علمبردار ہے، سچائی کی تعلیم دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے، عبادت کرتے، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ ان کو سب سے زیادہ ظالم اور سفاک دکھائی دے رہے ہیں۔ جب نظریں بھینگی ہو جائیں، جب دکھائی دینا بند ہو جائے یا غلط دکھائی دے، تو ایسی قوم کو آپ کیسے ہدایت دیں گے؟ ٹھیک دیکھیں، جب سے انہوں نے پاکستان میں جماعت احمدیہ کے خلاف فیصلہ کیا ہے، اس دن سے آج تک کی تاریخ دیکھ لیں، ان کا ہر قدم کس طرف اٹھ رہا ہے۔ آپ ایک نظر دوڑائیں، آپ کا دل فیصلہ کرے گا۔ خیر سر، وہ تو نظر دوڑائی آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک بھٹو صاحب تھے، سر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں 90 سالہ مسئلہ حل کر رہا ہوں، اور علماء نے ان کے گھر پہ حاضری دی اور ان کو پھولوں کے ہار پہنائے
اور کہا ہم سب آپ کے ہمیشہ کے لیے غلام بن گئے ہیں. یہ فیصلہ جو تھا یہ علماء نے کہا کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑا فیصلہ ہے. تو مجاہد اعظم کون ہوا؟ بھٹو صاحب. دیکھ لیں ظاہر بات کی حالت کیا ہوئی ہے. ظاہر بات. ان کا کیا انجام ہوا؟ انجام تو آپ کے سامنے ہے. خدا تعالیٰ اپنے خدمت کرنے والوں کا ان سے یہ سلوک کیا کرتا ہے. نہیں، کس کی شہ پر انہوں نے کیا؟ سعودی عرب کے بادشاہ کی شہ پہ. اس کا اس سے پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی علماء سارے عالم اسلام کی، اس میں یہ فیصلے ہوئے اور سعودی عرب کے شاہ فیصل نے پوری طرح ان کو آشیرواد دی، برکت دی کہ ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں، فیصلے کرو. ان کا کیا انجام ہوا؟ برا ہی ہوا. ساری عرب تاریخ میں ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے ان بادشاہوں میں سے جو اپنے بھتیجے کے ہاتھوں اس طرح قتل ہو. اور اس کے بعد پیچھے پیچھے ضیاء صاحب آ گئے. انہوں نے کہا جو رہی صحیح کسر رہ گئی تھی خدمت اسلام کی وہ میں پوری کروں گا. ٹھیک ہے غلط؟ جی ٹھیک ہے. 1988 میں ہاں. جی. پھر جب انہوں نے وہ خدمت کر دی تو ان کا کیا انجام ہوا؟ وہی ہوا. اتفاقات ہیں یہ؟ اتفاق تو نہیں. اتفاق تو ہو نہیں سکتے. ایمانداری سے بات کی جائے تو یہ اتفاق تو نہیں ہے. اوپر تلے ان لوگوں کا انجام جنہوں نے مولویوں کی دانست میں اس دور میں اسلام کی سب سے بڑی خدمت کی، ان کا یہ انجام ہوا. سر اب جو مباہلہ ہوا ہے، پہلے مباہلے سے بھاگ گئے تھے کہ ہم اکٹھے ایک جگہ نہیں ہو، تم سعودی عرب آؤ، وہاں پاکستان آؤ، اس طرح یہ پیچھا چھڑا رہے تھے. میں نے مولویوں سے کہا کہ اب تم یوں کرو کہ اس طرح مباہلہ نہ کرو، لعنت ڈال دو. لیکن ہم جو کہتے ہیں کہ جھوٹ ہے، تم جو دعوے ہمارے خلاف الزام لگا رہے ہو سراسر جھوٹ ہے. اس میں سے ایک ایک الزام اٹھاؤ اور خدا کی قسم کھا کے کہو کہ سچ ہے. تم کہتے ہو ہم نے حضرت مرزا صاحب کو آزاد نبی بنایا ہوا ہے، محمد رسول اللہ سے یہ غلام نہیں بلکہ ان کے ہم بلہ، بلکہ ان سے بھی افضل. یہ الزام جو تم پاکستان کی گلی گلی میں گند اچھالتے ہو، تو اب آؤ میدان میں اور آمنا سامنا بے شک نہ ہو. تم صرف اخبار میں یہ اعلان کر دو کہ یہ ہمارا الزام ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں کہ یہ بالکل سچی بات ہے، اور اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹے پر لعنت، اور اگر ہم سچے ہیں تو احمدیت کو برباد کر دیں. اس میں کون سی نامعقول بات تھی؟ کوئی بھی نہیں. اس سے بھی بھاگنے شروع ہوئے اور بہانے بنا کے ہاں ہم مباہلہ قبول کرتے ہیں. مگر جب میں کہتا تھا بتاؤ وہ کون کون سی باتیں ہیں جن کو تم سچا کہتے ہو، ان کا نام لے کر انکار کرو، تو سب بھاگ جاتے تھے. پھر میں نے ان کو کہا کہ اچھا اب یہ ہے تو یہی صحیح. اب ہماری طرف سے یک طرفہ لعنت شروع ہو چکی ہے. اب انتظار کرو، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے ساتھ خدا وہ سلوک کرے گا کہ دنیا دیکھے گی اور پہچانے گی. اور جو آپ کا بس چلتا ہے کریں، آپ احمدیت کی ترقی کی روک نہیں بن سکتے. چنانچہ اس آخری چیلنج کو انہوں نے یہاں انگلستان کے علماء نے، جو آپ کے علاقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، بریلوی اس کے گولڑا شریف کے مرید ہیں، جی لندن میں اور بلکہ انگلینڈ میں جن علماء کا قبضہ ہے اصل، جی وہ سب گولڑا شریف کے مرید ہیں. اور ان سب نے متفقہ طور پر اس چیلنج کو قبول کیا اور مسجدوں میں جمعے کے دن ایک منایا. اس میں یہ دعا کی کہ اے خدا اس صدی سے بلکہ اس سال سے پہلے پہلے احمدیت کی ساری دنیا سے صف لپیٹ دے، کیونکہ ہم سچے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں، اور لعنتیں ڈالیں. اور اس اعلان کے چند دن کے بعد ان کے پیر صاحب اچانک فوت ہو گئے، اور ان کو وہاں جہاں یہ اکٹھے ہوئے تھے وہاں آپس میں پھر لڑائیاں شروع ہو گئیں اور جوتیوں میں دال بٹنے لگی. وہ اکٹھ جو تھا وہ ایک دو دن بھی نہیں رہا، آگے عید آنے والی تھی، عید میں نمازیں الگ الگ ہو گئیں. تو میں نے یہی دعا کروائی تھی جماعت کو کہہ کے کہ اے خدا مزقہم کل ممزق وساحقہم تسحیقا، اگر ہم سچے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں تو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. ٹکڑے ٹکڑے ہونے شروع ہوئے. پاکستان میں بھی ان کا اتحاد ٹوٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. شیعہ سنی کے فساد اتنے بڑے
ایک دن آج نظر نہیں آتا اخبار جس میں کسی کا قتل نہ ہوا مذہبی نقطہ نگاہ سے. اور وہ جنہوں نے ہمارے خلاف اکٹھ کیا تھا اب ایک دوسرے کی گردن کاٹنے لگے ہیں. ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا. نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں. شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے.